اس سال مونسون صرف بارشیں ہی نہیں لایا بلکہ خطے میں سیاست کا ایک سیلاب بھی لے آیا ہے۔ پاکستان اس وقت بہت ہی خطرناک سچویشن جو کہ قدرتی آفت بھی ہے اور گورنمنٹ کی نااہلی بھی ہے، وہ ہے سیلاب۔ کے پی کے میں سیلاب آیا اور اب پنجاب سیلاب کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں اور یہ ایک جو انڈیا نے ہمیں دھمکی دی ہوئی تھی بیسیکلی کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، کیا وہ دھمکی کتنی کارگر ہے؟ ایسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بتائیں گے، اس معاملے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سر بتائیے گا ذرا۔ تھینک یو کرن۔ انڈیا نے انفیکٹ وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 میں معاہدہ ہوا تھا اس کو اس نے بینس میں کیا ہوا ہے، معطل کیا ہوا ہے۔ اس ٹریٹی کے تحت انڈیا پابند تھا کہ ادھر سے جب بھی کوئی فلڈ اور اس کا جو ڈیٹا ہے اس نے وہ شیئر کرنا ہوتا تھا۔ تو اس دفعہ انڈیا نے چونکہ اپنے عوام کو بتایا ہوا ہے کہ جی ہم نے ٹریٹی ختم کر دیا، پاکستان کو پیاسوں ماریں گے، اب وہ پیاسوں مارتے مارتے وہ ہمیں سیلاب اتنا پانی آیا ہوا ہے کہ اب پورا پنجاب ڈبو کے مریں گے، ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس میں انڈیا نے کیا کیا کہ اپنی انڈس واٹر ٹریٹی کو بیانس میں رکھا اور اس کے تحت ہمیں کوئی فلڈ کا ڈیٹا نہیں دیا، اور ساتھ ہی سفارتی ذرائع سے اس نے جو ہے انفارمیشن شیئر کی، اور اس طرح کی کہ بھائی ہم نے ٹریٹی کو دیکھ معطل کیا ہوا ہے، یہ ہماری طرف سے فیور ہے، ہمارا احسان ہے آپ کے اوپر۔ تو اس طرح وہ ڈبل گیم چل رہا ہے۔ ساتھ وہ اپنے پھر میڈیا کو اس نے باتیں یہ لیک بھی کر دیں کہ ہم نے پاکستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انفارمیشن شیئر کی ہے۔ یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کو سیلاب سے پہلے صورتحال کا مکمل طور پر پتہ ہی نہیں چل سکا تھا؟ دیکھیں سیٹلائٹ کی ایج ہے اور کچھ اندازہ تو تھا، لیکن ایگزیکٹ جو فگر ہوتے ہیں وہ پاکستان کے پاس نہیں تھے، اور اس وجہ سے ہمیں مکمل تیاری کا موقع نہیں مل سکا۔ تیاری تو ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی آبادیوں کا انخلاء کرتے ہیں اور ساتھ ریسکیو ریلیف ان کو الرٹ پہ رکھتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کچھ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جب انڈیا نے بتایا کہ جی ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور ایٹ دا 11th آور جیسے بتایا، اور وہ بھی احسان کر کے، تو اب اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ آپ نے دیکھا پورا نارووال ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں سکھوں کا جو مقدس ترین مقام ہے کرتارپور، اس کے اندر پانی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں شکر گڑھ ہے، اور پھر اب راوی کا ریلا اس وقت لاہور سے گزر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک پینک کی سچویشن ہے۔ ابھی ہمارے جو کیمرہ مین ہیں آصف جاٹ صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ جی چوہنگ کے قریب ادھر 4 ہاؤسنگ سوسائٹی میں پانی اندر آ گیا ہے۔ ساتھ ہم سن رہے ہیں کہ جو روڈا کے اندر جتنے علاقے ہیں جن میں صحافی بھائیوں کا فیز 2 کی ایک پوری کالونی ہے، وہ بھی لگتا ہے راوی نے اپنے چنگل میں لے لیا ہے۔ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو علیم خان کی ہے، اس کی دیوار کے ساتھ پانی ٹکرا رہا ہے۔ تو یہ تو راوی میں پانی آ رہا ہے، لیکن ہمیں بتایا لیٹ گیا ہے۔ اس وقت ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، دا پولیٹکس آف فلڈ، دا پولیٹکس آف ڈیٹا، دا پولیٹکس آف شیئرنگ انفارمیشن، اس کے تحت پاکستان کو مناسب وقت پر یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی۔ سر اگر آپ نے لاہور کے سیلاب کی بات کی تو اس وقت لاہور کے سجے اور کھبے دونوں طرف سیلاب آیا ہوا ہے، اور اگر میں سجی سائڈ پر بات کروں اس طرف تو موٹر وے ہے، اور موٹر وے کا علاقہ کافی سارا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر سوسائٹیوں کو بچائیں تو پھر وہ موٹر وے کو کرنا پڑتا ہے قربان۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ فلڈ مینجمنٹ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے لیے جو ایک سینسٹیو انسٹالیشن ہوتی ہیں جیسے ہیڈ ورکس ہے یا آبادی کوئی شہر ہے، تو اس کو بچانے کے لیے سم ٹائم آپ کوئی ایک بند اڑاتے ہیں تاکہ پانی کا جو پھیلاؤ ہے وہ پہلے ہو جائے، اور آگے ایک بہت بڑے جو انسٹالیشن ہے اس کو بچایا جائے۔ جیسے کل ادھر ہم نے دیکھا کہ پنڈی بھٹیاں میں انہوں نے ایک بند اڑایا تاکہ آگے خان کی اور سلمان وہ جو ہیں قادر آباد کا ہیڈ باکس اس کو بچایا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ 92 میں
تھا اسی چناب میں اس وقت بھی یہ 8 لاکھ کیوسک کا پانی کا ریلا گزر رہا تھا. تو انہوں نے فوج نے اس وقت مظفر گڑھ شہر کو بچانے کے لیے انہوں نے ریلوے ٹریک اڑا دیا تھا کہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ ایک پونڈ ایریا جو ہوتا ہے, دریا کا جو کچے کا علاقہ جو ہوتا ہے, اس میں پھیل جائے اور اس کا جو رخ ہے بہاؤ زیادہ شہر کی طرف ہے وہ کم ہو جائے. تو صرف اس واحد سٹیپ کی وجہ سے مظفر گڑھ شہر بچ گیا تھا. اسی طرح پیچھے سے بھی باندھ توڑے گئے تھے کہ ملتان شہر کو بچانا تھا, کبیر والا شہر کو بچانا تھا, وہ راوی میں فلڈ تھا. تو یہ ایک کامن پریکٹس ہے. اس دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ اگر 2 لاکھ سے زیادہ کیوسک کا پانی کا وہ ہوتا ہے ادھر سے ڈسچارج, تو لاہور شہر کو بچانے کے لیے شاید وہ موٹر وے کا ایک پورشن ان کو بلاسٹ کے ذریعے اڑانا پڑے. سر یہ اب پانی ہمیشہ اپنا راستہ بناتا ہے, آپ یہ ایک لفظ بولتے ہیں, ایک لائن بولتے ہیں, اب پانی اپنا راستہ بنا رہا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر پانی گزرے گا اور آنے والے دنوں میں بھی, آنے والے سالوں میں بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو اب یہ ان پیچز پر یا اس جو فالٹ لائن پر جتنی بھی کنسٹرکشن ہے اس کے لیے کیا ہمارے پاس منصوبہ بندی ہے کہ ہم آنے والے سالوں میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر میں آنے والے 10 سالوں کی بات کروں تو دیکھیں, پانی اپنا راستہ اس نے صدیوں سے بنایا ہوا تھا. ہم نے غلطی کی کہ ہم پانی کے راستے میں آ کر بیٹھ گئے اور ہم نے آ کے ادھر قبضہ کرنا شروع کر دیا. تو پانی پھر جب آتا ہے تو وہ اپنا انتقام لیتا ہے. نیچر کا انتقام جو ہے وہ اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور پانی اپنا راستہ بناتا نہیں, پانی جو اس کا اپنا راستہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو اس کو وہ چھین لیتا ہے, واپس اپنا راستہ لیتا ہے. تو اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ ادھر سے شاہدرہ کے قریب سے اور لاہور سے جو راوی کا گزرنے کا راستہ تھا وہ آہستہ آہستہ ہم نے شرنک کر دیا اور راوی کے بیڈ تک ہاؤسنگ سکیمز پہنچ گئیں. ہم نے یہ سوچا تھا کہ راوی شاید دوبارہ اس میں کبھی جوانی نہیں آئے گی. بھئی دریا ہے اور ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج جس کے تحت بہت ہی ابرپٹ قسم کا پیٹرن بن گئے ہیں رین کے, کہ پہلے جو مونسون کی شدت ہوتی تھی وہ موسٹلی مڈ جولائی سے لے کر مڈ اگست تک ہوتی تھی, اور جو فلڈ وغیرہ جو کچھ ہونا ہوتا تھا وہ اگست کے فرسٹ ویک سیکنڈ ویک تک ہو چکا. تو تھرڈ ویک سے جو فلڈ واٹر ہے وہ ریٹریٹ کر رہا ہوتا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آج اگست 28 ہے اور ہم فلڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں, جس کی وجہ کیا ہے کہ کیچمنٹ ایریا پہ بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں ادھر جو انڈیا ہیلڈ ایلیگل آکوپائڈ کشمیر ہے اس ایریا میں. تو چونکہ ہمارے جو دریا ہیں جہلم, چناب, راوی, ان کا اوریجن ادھر ہی چاہیے, تو ادھر سے بارشوں کا وہ پانی ایک فلڈ کی صورت میں پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے. پھر ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا ایشو ہے. انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی ابینس میں کیا ہوا ہے, ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کر رہا ہے, اور اس سے وہ 3 قسم کے مقاصد حل کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے. ایک تو اپنی انڈین عوام کو ایک میسج دیا کہ دیکھو ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم نے کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا ابینس میں ہے. دوسرا, پاکستان کو ایک سفارتی ذرائع سے ڈیٹا شیئر کر کے احسان جتلا دیا کہ آپ جیسے بھی ہیں پھر بھی ہم آپ کے ساتھ احسان وہ کر رہے ہیں. تیسرا, دنیا میں اب ایسی خبروں کو لیک کر کے تو اپنا ایک امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی انڈیا نے انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان کے ساتھ فلڈ کا ڈیٹا شیئر کیا. تو یہ ان کی 3 پالیسی ہیں, ان کے تحت یہ ساری فلڈ واٹر پالیٹکس وہ چل رہی ہے. سر اگر دوسرے اینڈ کی بات کروں میں لاہور کی, تو اس وقت قصور والی سائڈ پر اور دریائے ستلج وہ والا ایریا بھی بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے کہ وہاں پر بھی
تو سر اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ وہاں پر کیا کیا ایریا ہیں جن کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں ستلج بھی اس میں اس وقت فلڈ آتا ہے جب انڈیا میں مونسون حد سے زیادہ ہو جائے، اور ستلج کے ساتھ ساتھ جو گزرتے ہیں ڈسٹرکس، ایک قصور کا ایریاز آتے ہیں، اوکاڑا کے آتے ہیں، بہاول نگر کا ایریا آتا ہے۔ اب ستلج جو ہے وہ جا کے دیکھیں اس کے بیڈ سے گزرے تو عام دنوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کسی ایک ریور کے بیڈ سے گزر رہے ہیں۔ وہ ایک نیچرل وہ ہے، لیکن اس پہ اب فارمز بن گئے ہیں اور بستیاں بن گئی ہیں جس کی حکومتی نااہلی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس فلڈ سے بس یہی ہوتا ہے کہ چند دنوں کے لیے وہ آبادی کا انخلا ہو جاتا ہے، لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر لائف ایز یوزول ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس طرح کے فلڈز جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم یہ گورنمنٹ کے لیے ویک اپ کالز بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ریور کے جو ہیں سارے کورس وہ ان کو انٹیکٹ رکھیں، ان میں کبھی بھی فلڈ آ سکتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک پبلک سروس میسیج دینا چاہوں گی کہ اس وقت ہم ایک بہت ہی ناگہانی آفت کو فیس کر رہے ہیں، اور ہم ایز اے لاہوری جتنے بھی ہمارے پاس تھوڑے سے ریسورسز ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی جو لوگ جن کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے ہم ان کو دیکھ کے منہ نہ بند کریں، اپنا گھر کا دروازہ نہ بند کریں، بلکہ ہم ان کو جگہ دیں۔ اگر ان کی جگہ پر ہم ہیں، آج ہم یہاں پر سیف ہیں، تو ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اور میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ یہ جتنی بھی پانی کے راستے میں چیزیں ہیں نا، پلیز ان کو رکاوٹ کے طور پہ ہٹا دیں۔ یہ گورنمنٹ کا ایکشن ہے کہ وہ پانی کے راستے میں نہ آئیں، نہ اللیگلی طور پر ان کو کوئی دیں NOCs وغیرہ کہ آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، اور بعد میں پھر ہم سب کے ریسورسز، یہ ان لوگوں کی صحافیوں کی بات تو بعد میں کریں گے، ایک بندہ جس نے اپنے پرسنل ذاتی پیسے ریٹائرمنٹ کے پیسے سے ایک وہاں پر پلاٹ لیا کہ میرے یہاں پہ گھر کے پاس ہے کاروبار، میں چلا جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، یہ ان سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ایٹ رسک ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے۔ سر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو۔ بس اس اپنی اپیل کو صرف لاہور سے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیں، پنجاب وائڈ کر دیں، کیونکہ 2,10,000 لوگوں کا انخلا اپنے گھروں سے ہو چکا ہے، ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اگر وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں تو ان کے لیے آپ جو ریلیف کی چیزیں ہیں وہ پہنچائیں، اور ریسکیو والوں کا بہت بہت شکریہ جو اس آفت کی گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں، آرمی کا بہت شکریہ، NDMA کا بہت شکریہ۔ ایک اور چیز میں یہاں پر جو کہ ایک ایز اے المیہ کے طور پر ایز اے معاشرہ شیئر کرنا چاہوں گی، سیلاب آتا ہے نا تو اس کے بعد پھر جب ریکوری کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے تو جتنی بھی کھانے پینے کی خور و نوش کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دم سے آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو منافع خور ہیں اگر وہ اس دنوں میں اپنے پیسوں کو تھوڑا سا لالچ نہ رکھیں گے اور چیزوں کو ڈبل نہ کریں گے، مہنگائی نہ کریں گے، تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اس سے زیادہ معتبر ہو جائیں گے، نہ کہ اپنی جیب کی طرف ہی دھیان رکھیں کہ یہ بھاری ہونی چاہیے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔